بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں لوگوں کے سامنے رکھنے کی شکل آپ نے پیدا فرمائی اور کچھ خدمت کرنے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے۔ اس کے بعد اصل جو سوال آپ کا ہے اس کے جواب پہ ہم آتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کا روزہ اصلاً فرض ہے ان لوگوں پہ جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور اسی طرح سے روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جو دن بھر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی ایسے لوگ جو اگرچہ عاقل اور بالغ ہیں لیکن روزہ رکھنے کی استطاعت اگر ان کے اندر نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا اسی طرح سے اگر وہ شوگر کے مریض ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں پہ اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن اس کے لیے شکل یہ پیدا کی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ جی، یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے۔ آپ نے ذکر کیا جو لوگ بالغ ہیں اور جو لوگ نابالغ ہیں ان کے لیے آپ نے وضاحت فرمائی، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ لڑکیوں کا جو ایج ہوتا ہے بالغ کے لیے وہ کون سا ایج ہوتا ہے جس ایج میں جا کر کے روزہ فرض ہو جاتا ہے، لڑکوں کا کون سا ایج ہوتا ہے جس میں روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی جو مدت ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام طور پہ بچے 15 سال میں جا کر بالغ ہوتے ہیں اور بچیاں عام طور پہ 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ ویسے بعض بچیاں جو زیادہ صحت مند ہوں اور جن کے کھان پان کا اچھا نظم ہو گھر والوں کی طرف سے، وہ 9 سال کے بعد بھی بالغ ہو سکتی ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر بلوغ کی جو علامات ہیں مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، اگر وہ علامات ظاہر ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بالغ مانے جائیں گے اور ان پہ روزہ فرض ہوگا، اور اگر وہ علامات ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں عمر کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بچے 15 سال کے ہو جائیں تو ان پہ روزہ فرض ہو جائے گا، اور بچیاں اگر 12 سال کی ہو جائیں تو ان پہ روزہ فرض ہو جائے گا۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہوا کہ اگر جس جو لوگ لڑکے ہیں اگر اس کے اندر جیسے نائٹ فال کی جو ایشوز ہوتی ہے اگر وہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا ہو اور اس حالت جی میں جی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو 15 سال کے اندر اگر نہیں آتا نائٹ فال اور اس کی ایج 15 سال پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد روزہ اس کو آٹومیٹکلی فرض ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ جی، آپ نے یہی فرمایا کہ سیم کنڈیشن جو لڑکی ہے ان کے لیے بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ 12 سال کے بعد آٹومیٹکلی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جی جی، یہاں پہ ایک اور سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ روزے سے متعلق کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اور بیماری میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ اب جیسے کسی کو بخار آ گیا، کسی کو سر میں درد ہے، اور یا پھر ایک جو شوگر کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ کنڈیشن ہے۔ تو جو لوگ جیسے کہ آپ چھوٹے موٹے بخار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو سر درد ہو جاتا ہے یا بدن درد ہو جاتا ہے یا تھوڑی سی ویکنس فیل ہوتی ہے، ان کو کمزوری لگتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے روزہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا یہ کہ جو لوگ واقعی بڑی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، جیسے آپ کو چینی کا مریض ہے اور بھی دیگر مریض ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا شرعی حکم؟ جی جی بہت اچھا سوال ہے کاشف صاحب۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ مرض کی کنڈیشن واقعی الگ ہوتی ہے۔ مرض مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ بعض امراض ہیں جن کی وجہ سے اگر روزہ رکھا جائے جن کے ہوتے ہوئے تو روزے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور روزہ بلکہ ان کے لیے ایک گناہ مفید ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ چھوٹے موٹے امراض کا بہانہ بنا کر اگر یہ چاہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ بالکل رکھنا چاہیے۔ البتہ وہ امراض جن کی وجہ سے اور جن کے ہوتے ہوئے روزہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جیسے شوگر کا مرض، واقعی ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اگر شوگر کی حالت میں روزہ رکھا جائے تو کافی پریشانی ہو سکتی ہے، اور واقعی شوگر کے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر اگر بھوکے رہ جائیں تو کافی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چھوٹ ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ،
کہ تم میں سے جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، تو وہاں مریض سے مراد دراصل ایسا ہی مریض ہے کہ جو روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی جس مرض کے ہوتے ہوئے روزہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہو، تو ایسے مرض کی صورت میں شریعت کی طرف سے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ البتہ وہ مرض جو گویا ایک طرح سے جس کے ہوتے ہوئے روزہ نقصان دہ نہیں ہے، چھوٹے موٹے امراض، بخار، نزلہ، زکام، سر درد وغیرہ، تو اس طرح کے امراض کے ہوتے ہوئے بھی روزہ بالکل فرض ہے، اور ایسی حالت میں انسان کو روزہ بالکل رکھنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے امراض کا بہانہ بنا کر روزے سے بچنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹروں سے کچھ بنا لیتے ہیں، بخار کی دوا چل رہی ہے، فلاں کی دوا چل رہی ہے، فلاں کی دوا چل رہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگ ظاہر ہے کہ وہ دنیا والوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اس طرح کے روزوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا فرق کرنا چاہیے، امراض کی جو کنڈیشن الگ الگ ہے اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو الگ الگ حکم ہے اس کو سامنے رکھا جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ اس کے لیے۔ ایک اور بہت بڑا سوال ہے جو سماج کے اندر دھیرے دھیرے یہ رائز ہو رہا ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ جو دھومر پان کرنے والے لوگ ہیں، جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، جو بیڑی پینے والے لوگ ہیں، جو گٹکا کھانے والے لوگ ہیں، جو پان کھانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کی، خاص کے نوجوان لوگ جو صحت مند ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن گٹکا کھانے کی وجہ سے ان کی دھومرپان کرنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا وضاحت ہے؟ کیا گناہ گار ہے یا پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا، یا اس کے لیے کیا اللہ نے حدود رکھا ہے؟ نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کاشف صاحب، دیکھیے بہت اچھا سوال ہے یہ۔ آج کل لوگ نشے کے عادی بہت تیزی کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے بہت تیزی کے ساتھ وہ نشہ آور چیزوں اور منشیات کا عادی ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی جا رہی ہے اور وہ کسی کام کے رہ نہیں جاتے، نہ وہ دنیا کے اور نہ دین کے۔ ایک تو ایسی ہی نشہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس طرح سے شراب نشہ آور ہے، اس سے بچنا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے اگرچہ اس درجے میں نہیں لیکن کم از کم آپ کو تو پرہیز کرنا ہے۔ اس ظاہری حدیث کے مفہوم کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، منشیات ہیں، ان سے بالکل انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ حرام کے درجے میں ہے۔ تو جو لوگ منشیات کے عادی ہیں اور اس عادت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، ظاہر کہ وہ انتہائی گناہ گار ہیں اور سخت گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کو بالکل اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہوئے اور اپنی طبیعت پہ دوا بناتے ہوئے اس بات کی مکمل کوشش کرنی چاہیے وہ جو منشیات ہیں ان کو چھوڑیں، اور روزے کی جو پابندیاں ہیں وہ اپنے اوپر عائد کریں۔ روزہ لازم ہے، اگر اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جا سکتے، اور نہ ان کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ جی وہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے انتہائی گناہ گار ہوں گے۔ جی اور ایک سوال ہے کہ اس روزے میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو نہایت ہی غریب ہیں، اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے گھر والوں کے لیے روزہ رکھنا، اور پھر کیا حدیث روشنی میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے لیے کچھ؟ نہیں، دیکھیے روزے کا جو حکم ہے دراصل وہ سب کے لیے ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی کے پاس کھانے کے لیے ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن روزے کی جو فرضیت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، جس طرح نماز کی فرضیت سب کے لیے ہے، ٹھیک اسی طرح سے روزے کی فرضیت بھی سب کے لیے ہے۔ اس میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی تفریق شریعت کی طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا جس طرح امیر لوگوں پہ روزہ فرض ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ غریب طبقہ جن کے پاس کھانے کا سامان وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، ان کے اوپر بھی روزہ فرض ہے، ان کو بھی روزے کا اہتمام بالکل کرنا چاہیے۔ جی اب ایک جو آگے بڑھتے ہیں، سوال ہے تراویح سے لے کر کے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر مسلک کے لوگ ہیں، اور یہ بات نکل کے آتی ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں، کئی لوگ 10 رکعت پڑھتے ہیں، کئی لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو لوگ 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 10 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ 20 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں؟
देखिए, तरावी की रकात से मुताल्लिक बुनियादी तौर पर जो रिवायात हैं वो दोनों तरह की हैं। बाज़ी रिवायात से ये साबित होता है कि 8 रकात तरावी भी अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है, और बाज़ी रिवायात से ये साबित होता है कि अल्लाह के रसूल ने 20 रकात तरावी का भी इत्मीनान फरमाया है। लेकिन आगे चलकर जो हम देखते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में तरावी का जो इहतमाम फरमाया, और हज़रत उबई बिन कअब को इमाम बनाकर आपने तरावी की जो शक्ल पैदा फरमाई और सिलसिला शुरू फरमाया, तो बाज़ाब्ता उन्होंने 20 रकात पढ़ने का एक तरह से हुक्म दिया। और उस वक्त से लेकर आज तक आप अगर देखें, मस्जिद हराम में, यानी मक्का हो या मदीना हो, वहाँ बाज़ाब्ता 20 रकात तरावी का इहतमाम होता है। ये मसला तकरीबन एक ज़माने तक मुत्तफ़क़ अलैह रहा, बाद में चलकर ज़रा सा बाद लोगों ने इख्तिलाफ पैदा किया और 8 रकात की बात कही। लेकिन सही बात यह है कि अगरचे रिवायात, बाज़ी रिवायात ऐसी मिलती हैं जिनसे 8 रकात तरावी का सबूत भी मिलता है, लेकिन बेहतर ये होगा, यानी एक तसलसल को देखते हुए अहद सहाबा से लेकर आज तक का जो एक तसलसल है और जो एक तामुल कह लीजिए, उस तामुल को देखते हुए बेहतर ये मालूम होता है कि 20 रकात तरावी का इत्माम किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि फर्ज कर लें कि अगर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मंशा 20 रकात की हो, फर्ज कर लें, और हम अगर 8 रकात तरावी पढ़कर अपनी बात खत्म कर लें और पीछे हट जाए, तो फिर जाहिर है कि हमारे ऊपर बकाया कुछ रह जाता है, 12 रकात का बकाया रह जाता है। लेकिन अगर हम 20 रकात तरावी का इत्माम कर लेते हैं, तो अगरचे 8 का सबूत मान के चले, लेकिन तब भी जाहिर है कि जो सुन्नियत है वो भी अदा हो जाती है 20 रकात तरावी पढ़ लेने से, और 8 रकात मानने की सूरत में मजीद और सवाब का जो एक सिलसिला है वो सिलसिला भी जारी रहता है। यानी कुछ मजीद हम गोया एक अमल कर रहे हैं अल्लाह पाक के लिए और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए। तो मेरे ख्याल में एहतियात इसी में है कि 20 रकात तरावी का इत्माम किया जाए और उसमें कोई कमी ना की जाए। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ, जो तरावी से रिलेटेड ही है कि अगर कोई शख्स तरावी छोड़ता है, तरावी नहीं पढ़ता है, तो चाहे वो 8 रिकात पढ़ता हो, चाहे वो 10 रिकात पढ़ता हो, चाहे वो 20 रिकात पढ़ता हो, तो अच्छी बात है। अगर जो लोग तरावी पढ़ते ही नहीं हैं और सिर्फ नमाज पढ़ के घर चले आते हैं, तो क्या वो गुनहगार हैं या फिर शरीयत के खिलाफ काम करते हैं? ये दो सवाल है कि या तो वो गुनहगार हैं या शरीयत के खिलाफ है, मतलब ये चीज सही नहीं है। क्या आप देखते हैं, गुनहगार है या शरीयत के हिसाब से सही नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है काशिफ साहब आपका। देखिए, जो लोग तरावी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जाहिर है कि उनसे बेहतर वो लोग हैं जो कम से कम 8 रकात तरावी का इत्माम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जो लोग सिर्फ नमाज पढ़कर चले जाते हैं और तरावी की नमाज अदा नहीं करते, वो एक तरह से गुनहगार भी है और शरीयत के खिलाफ भी काम कर रहा है। इसलिए कि तरावी की जो नमाज है ये बिल्कुल सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा बाद लोगों ने करार दिया है इसको। तो अगर वो लोग गोया सिर्फ नमाज पढ़कर चले जाते हैं और तरावी का इत्माम नहीं कर रहा है, तो गोया एक तरह से जो एक सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुतवातिरा कह लीजिए इसको, आम सुन्नतों से हटकर इसकी एक बड़ी अहमियत है, इसलिए कि शुरू ज़माने से लेकर आज तक इसका इत्माम किया जाता रहा है और एक तरह से इस्लाम का एक शियार भी कह लीजिए इसको। और ये तरावी दरअसल एक तरह से ये कह लीजिए कि हिफ्ज़ कुरान के बका का जरिया भी है। तो बहुत सारे मकासिद इससे वाबस्ता हैं, उन मकासिद को देखते हुए तरावी की जो सुन्नियत है वो ज्यादा मुअक्कद मालूम होती है। लिहाजा जो लोग सिर्फ नमाज पढ़कर चले जाते हैं घर और बगैर किसी उज़्र के वो तरावी की नमाज छोड़ते हैं, वो गुनाह का काम भी कर रहा है और शरीयत की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। ऐसे लोगों को अपने अमल से बाज आ जाना चाहिए और तरावी की नमाज का खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। इसलिए कि रमजान में जो चीजें हैं खास तौर पे काशिफ साहब, अगर आप देखें तो दो चीजें बुनियादी तौर पर उभर के सामने आती हैं रमजान में। एक तो रोजा है, तो रोजे का इत्माम तो वो कर लेते हैं, लेकिन रमजान की जो एक दूसरी खास चीज है वो तरावी है। तो अगर एक शख्स फर्ज कर लीजिए कि रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है और उसके बाद फिर चला जाता है, तो रमजान की जो एक बहुत ही खास चीज है तरावी, उसको गोया छोड़ा है। तो रमजान की जो खुसूसियात हैं उनको बाकी भी रखना चाहिए और अपने किसी अमल से रमजान की तशख़्ख़ुस और जो उसका तखस्सुस है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कल हाजिर होंगे नए नए सवाल के साथ। और नाजरीन, अगर आप ये सुन रहे हैं तो कैसा लगा ये शो आप ज़रूर बताएं, और आपके अगर कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम मुफ्ती एजाज साहब से आपके सवाल पूछेंगे और आपके सवाल का जवाब आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा। कल फिर दोबारा हाजिर होंगे इसी वक्त इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं काशिफ अनवर, धन्यवाद।